السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں۔ ہم بات کریں گے بڑی خبر کی۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے آج واضح طور پر بھارت کو ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی صورت میں بھارت کی طرف سے جو مقبوضہ کشمیر کے اوپر غیر قانونی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی میں جو قبضہ جاری ہے اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا، اور نہ ہی بھارت کا جو 5 اگست 2019 کو فیصلہ تھا مقبوضہ کشمیر کو الحاق کرنے کا، وہ بھی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ آرمی چیف نے آج لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا، وہاں پر آرمی چیف کو لائن آف کنٹرول کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی، اور آرمی چیف نے جو بھارت کے جانب سے حالیہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے ایک جو بھڑک سامنے آئی تھی اس کا بھی منہ توڑ جواب دیا ہے۔ آرمی چیف نے اپنے دورے کے دوران جوانوں کے ساتھ ملاقات بھی کی، اور پھر جوانوں سے انہوں نے خطاب بھی کیا، افسروں سے بھی انہوں نے خطاب کیا، اور آرمی چیف نے واضح طور پر جو بات کہی وہ پہلے تو میں انگلش میں رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو انڈیا میں بھارت میں جو لوگ اردو نہیں سمجھتے، اور خاص طور پر وہ انتہا پسند ہندو، اور ارے او مودی ذرا کان کھول کے سنیے، ارے میری بات، میں تجھے ایک بات بتانے لگا ہوں، یہ پاکستان کے نئے آرمی چیف کی طرف سے پیغام ہے تھارے کو۔ جی ہاں، آرمی چیف نے کہا وی ہیو نوٹسڈ ہائیلی irresponsible statements from Indian leadership on Gilgit Baltistan and AJK recently. Let me make it categorically clear. جی ہاں، میں واضح طور پر یہ بات کلیئر کر دیتا ہوں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کان کھول کے سن لو۔ پاکستان's armed forces are ever ready not only to defend every inch of our motherland but to take the fight back to the enemy. ہم صرف پاکستان کی سرحدوں کا دفاع نہیں کریں گے بلکہ ہم جنگ کو تمہاری سرحدوں کے اندر تمہاری سرزمین پہ لے آئیں گے۔ یہ پیغام دیا ہے نئے آرمی چیف نے، اور یقیناً بھارت کو بڑی اچھی انگلش بھاشا جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے، اس لیے آگے چل کر نئے آرمی چیف جنرل عاصم کہتے ہیں کہ پاکستان آرم فورسز آر ایور ریڈی ناٹ اونلی ٹو ڈیفینڈ ایوری انچ آف آور مدر لینڈ بٹ ٹو ٹیک دی فائٹ بیک ٹو دا اینیمی اف ایور، اگر کبھی وار از امپوزڈ آن اس۔ Chief of Army Staff emphasized any misconception resulting into a misadventure will always be met with full might of our armed forces backed by resilient nation. جی ہاں، آرمی چیف نے جنرل عاصم منیر نے یہ واضح طور پر کہا کہ عوام کے ساتھ مل کر کوئی بھی جارحیت پاکستان کے خلاف بھارت کی طرف سے کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انڈین اسٹیٹ ول نیور بی ایبل ٹو اچیو ہر نیفیریس ڈیزائنز، بھارت کے جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں، شیطانی منصوبے ہیں، وہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، نہ ہی ان کو ہونے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے آرمی چیف نے پھر عالمی کمیونٹی جو ہے، عالمی برادری جو ہے، اس کو بھی ارج کیا، اور ان کو بھی کہا کہ the world must ensure justice and deliver what is promised to the Kashmiri people as per UN resolutions. Chief of Army Staff concluded. آرمی چیف نے کہا the world must ensure justice. عالمی برادری انصاف ہونا چاہیے، اس کو یقینی بنائے، کس کے ساتھ؟ کشمیری عوام کے ساتھ، ایز پر UN resolution، جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس کے مطابق کشمیریوں کو انصاف ملنا چاہیے، اور عالمی برادری اس بات کو یقینی بنائے، یہ آرمی چیف نے عالمی برادری سے کہا ہے۔ تو جناب، بھارت کے 14 طبق جو ہیں وہ روشن ہو جانے چاہیے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتا چلوں بھارت کو کہ جو اس وقت 10 کور کی کمانڈ جن آفیسر کے پاس آئی ہے وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز، کور کمانڈر راول پنڈی، جنہوں نے آرمی چیف کا وہاں پہ استقبال کیا، اور یہ بھی بڑے زبردست قسم کے پاکستان کے آفیسر ہیں۔ بھارت کو کوئی خوش فہمی، کوئی غلط فہمی ہے تو وہ آج دور ہو جانی چاہیے۔ پاکستان کشمیریوں کو نہ بھولا ہے، نہ بھول سکے گا، اور بھارت اگر یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کو 5 اگست کے فیصلے سے جو ہے وہ
اس کے مطابق اگر ہلاک کر لے گا اور وہاں پہ ہندوؤں کو بسا کر اور کشمیری مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے اس کو کم کر دے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے. یہ واضح طور پر آرمی چیف کی جانب سے ایک پیغام دے دیا گیا ہے. یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو بیان آیا ہے آپ کو 5 اگست 2019 کو بھارت نے جو کشمیر سے متعلق آئین کا آرٹیکل تھا 370 اس کو انہوں نے ختم کیا تھا. اسپیشل سٹیٹس جو کشمیر کا تھا اس کو ختم کیا تھا اور اس کے بعد کشمیر کو الحاق کرنے کی بات کی تھی. آج واضح طور پر ایک تو پیغام چلا گیا اور پھر یہ بھی جو بھڑک ماری تھی ایک انڈین اعلیٰ فوجی افسر نے چند دن پہلے گلگت بلتستان سے, اس کو بھی منہ توڑ جواب دے دیا گیا ہے. ایک تو یہ بات ہے یعنی کہ نئے آرمی چیف نے صورتحال کو یکسر جو ہے وہ اسی سطح پر لے گئے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کے اوپر جنگ بندی کا ایک معاہدہ کیا تھا 2021 میں, اور یہ پچھلے سال جب اس حوالے سے معاملات ہوئے تھے تو سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا واضح طور پر پبلکلی کہ مجھے نہیں پتا کہ کشمیر کے حوالے سے کیا معاملات ہو رہے ہیں اور میں اس کو مسترد کرتا ہوں. یعنی کہ ہی ہیڈ ڈائریکٹلی سابق وزیراعظم عمران خان نے جنرل باجوہ کی جو پالیسی تھی اس کو سنپ کر دیا تھا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو تھے وہ کشمیر کو سائڈ پر رکھ کر بھارت کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے اوپر گامزن تھے اور وہ ان کی ترجیح تھی. تو کشمیر کو نہ پاکستان بھولا ہے, نہ پاکستانی عوام بھولی ہے, نہ کبھی بھولیں گے. اور مسئلہ کشمیر کا پاکستان ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ پرامن منصفانہ حل ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی پالیسی ہے اور بھارت کو اگر کوئی شک ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے دباؤ میں آ جائے گا تو یہ نریندر مودی جو ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے, خوش فہمی ہے, اور یہ بات اچھی طرح سے کان کھول کر ان کو سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کشمیریوں سے یا کشمیریوں کے ساتھ جو ان کے حقوق ہیں اقوام متحدہ کے تحت وہ ان کو دلوا کر رہے گا. اور دوسری بات جو کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کا بھی خاتمہ جتنی جلدی بھارت کر دے بھارت کے اپنے لیے یہ بہتر ہوگا. یہ تو ہو گیا پاکستان کا مشرقی بارڈر. اب پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, جیسے کل افغانستان میں پاکستان کے سفارت خانے پر پاکستان کے ناظر امور کے اوپر دہشت گردوں کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو سنائپر تھا اس کی جانب سے 7 فائر جو تھے وہ کیے گئے اور 100 کے قریب گولیاں جو تھیں وہ فائر کی گئی تھیں دیگر اطراف سے. اور اس میں 2 افراد جو ہیں ان کے افغان طالبان کی جانب سے گرفتار کیے جانے کی اطلاعات بھی ہیں, اور ان کا ترکمین یا ازبیک ان کی جو ایتھنک آئیڈینٹی جو ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سامنے آئی ہے. تو یقیناً ایک طرف مشرقی بارڈر ہے اور دوسری طرف مغربی بارڈر ہے. آرمی چیف جو ہے ان کے لیے مغربی بارڈرز بھی بڑے اہم ہیں اور جلد یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں کا بھی ان علاقوں کا بھی دورہ کریں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پہلی پالیسی بیان جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے آ گیا ہے, اور عوام کے اندر جو ایک تشویش پائی جاتی تھی کہ شاید کہیں پر کشمیریوں کو بھلا دیا گیا ہے یا وہ ہو گیا ہے, تو یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور یہ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز شریف جو بھارت کے ساتھ پنگے آگے بڑھانے میں بڑے پیش ہو رہے تھے اور بڑے سمجھ رہے تھے کہ جناب معاملات کو وہ ٹھیک کر لیں گے, تو ایسا نہیں ہے. نئی عسکری قیادت آ گئی ہے اور عین عوام کے منگوں کے مطابق انہوں نے آج اپنا ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے جو ہر دل پاکستان کا ہر دل جو تھا وہ اسی سٹیٹمنٹ کو سننے کے لیے بے تاب تھا. اگلے ویلاگ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.